الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عالی مرتبت، عالی منصب، عالی گرانہ سادات عظام، انتہائی محترم و مکرم معزز علماء کرام، دور قریب تو اس دعائیہ تقریب نے اندر تشریف فرما سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، دائیں بائیں گھراں دے اندر تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نے ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑا ہے. اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی جو کچھ وقت کٹ کے سادات نی دعوت اس مقام نے اندر پسوال شریف نے اندر حاضر ہونے نی، مل بمنے نی، ذکر خیر کرنے نی، ذکر خیر سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. سارے برا بخوبی اگاؤ اس گل تو کہ جناب محترم سادات جڑے نے سید لیاقت حسین شاہ صاحب، سید فیصل حسین شاہ صاحب، سید ریاست حسین شاہ صاحب اپنی محترمہ مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبانی دعا واسطے اسی سارے برا حاضر خدمت ہیں. جناب محترم عزت مآب
سید پیر شاہ صاحب اپنی مرحومہ زوجہ انہوں نے دعا واسطے سادات نی والدہ پاک جڑی نا جڑی دنیا تو ٹر گئے نا، یہ رشتہ جو ماں کا ہوتا ہے یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ ویسے تو مرد نے عورت نال بہت سارے رشتے ہیں جی، عورت جڑی ہو مرد نی نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، ماسی بھی ہے، لیکن چار رشتے جی، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، یہ ہر مرد کے ساتھ بڑے قریبی رشتے ہیں عورت کے جی۔ سادات کی والدہ محترمہ جن کی دعا کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں، سید لیاقت حسین شاہ صاحب، سید فیصل حسین شاہ صاحب، سید ریاست حسین شاہ صاحب، مرنے والی مرحومہ ان کی ماں بعد میں بنی، سب سے پہلے جب وہ خود دنیا میں آئی تو کسی کی بیٹی بن کر آئی، یہی بات ہے جی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اور ان کے ساتھ بہن سادات کو دی ہے، بھائی دیا ہے، تو پھر ایک رشتہ ان کا یہ بھی تھا شاہ جی کی والدہ کا کہ وہ بہن بھی بن کر رہی اس دنیا میں، یہی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کو، کوئی بھی عورت ہے جب گھر کی بیٹی یا بہن جوان ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ کی، ہر بہن بھائی کی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچی باعزت طریقے سے کسی اچھے گھرانے میں نکاح کے بعد رخصت ہو جائے، یہی بات ہے جی۔ پھر وہ بیوی کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے جب نکاح، تین بول جب جرگے میں بولے جاتے ہیں نا کہ فلاں بن فلاں عورت فلاں کا بیٹا تجھے اتنے مہر کے بدلے میں اپنے نکاح میں قبول ہے، تو وہ کہتا ہے قبول ہے۔ اب وہی عورت جو بیٹی تھی کسی کی بہن تھی، اب وہ کسی کی بیوی کہلانے لگی۔ اللہ تعالیٰ عورت کو زندگی دے، شادی کے بعد جب خدا تعالیٰ مالک الملک رب العالمین اس کی اپنی گود ہری کرتا ہے، اولاد کی نعمت سے اسے نوازتا ہے، تو اب وہی عورت ماں کہلانا شروع کر دیتی ہے، ماں کے درجے پر فائز ہو جائے۔ اب یہ ویسے تو میں نے کہا کہ عورت کے ساتھ مرد ہمارے سب کے بہت رشتے ہیں، لیکن اب یہ تین چار رشتے جو ہیں میں اس پر بات کروں گا۔ شاہ جی کی محبت ہے، یہ سادات کا گھرانہ ہے، مجھے حکم ملا ہے، ویسے بھی میں تو بزرگوں کا عقیدت مند ہوں جی۔ حضور قبلہ بری امام سے ہمارے نورانی صاحب بڑے محترم ہیں، ان کا آرڈر تھا، شاہ جی کی یہ حکم تھا، میں یہاں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ دعا جو ہے نا، پہلا بات ذہن میں رکھیں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں سارے، دعا، اسی کام کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے۔ دعا جو ہے نا، دعا یہ نہ رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ وقت گزاری کا نام ہے، یہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کے کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے، اور یہ عمل جناب آدم صفی اللہ سے لے کر حضور رحمت دو عالم تک 1,24,000 پیغمبر نبیوں رسولوں کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ اب یہ سارے فساد جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جوں جوں زمانہ آگے گزر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، پھر نئی نئی باتیں، نئے نئے مسئلے۔ سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ پسند ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسے ہیں، زوال کا جسے کہتے ہیں آپ، غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، دوپہر کا، سجدے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ سجدہ نہ کر، لیکن کہا گیا کہ زوال کے ٹائم بھی اگر تو دعا مانگنا چاہتا ہے، مجھ سے کوئی تیرا سوال ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو کہا کہ میرا دروازہ کھلا ہے، میرے بندے آ جا۔ دعا، میں بات دعا پر کر رہا ہوں۔ اب کیونکہ یہ سادات کا گھرانہ ہے،
سب دعا کے لیے آئے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے, مکتبہ فکر ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. اس لیے جو بات میں کروں گا نا وہ اس لیے کروں گا کہ یہاں آپ جو آئے ہیں کم از کم آپ کی اصلاح ہو, کچھ لے کر دیں. جی ایک تو سادات کے لیے دعا کے لیے ہم آئے ہیں. ہمارے آنے سے مائی صاحبہ نے تو واپس نہیں آنا ہے, کوئی آیا گیا بھی نہیں ہے. جی کلو نفس ذائقۃ الموت, جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے انسان تو پھر واپس تو نہیں لوٹتا. تو کم از کم ہمارے آنے سے ان کا حوصلہ بڑھے گا, صبر کی تلقین انہیں کریں گے. اور مرحومہ مغفورہ سید زادی جو دنیا سے چلی گئی ہے, دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی درجات اور بلند فرمائے گا. دعا اللہ کے حضور مانگنا, التجا کرنا, یہ نبیوں کا شیوا ہے, پیغمبروں کا شیوا ہے, رسولوں کا شیوا ہے. جی یہ عمل جو آپ کرنے آئے ہیں نا, میں کرنے آیا ہوں. 13واں پارہ پڑھیں, آخری پیج. جس پیغمبر کی ہم ملت کہلواتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, ہر نماز میں اپنے آقا اور مولا کے بعد اس نبی پر, اس نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں. اب دیکھیں وہ یہ عمل کیسے کر رہے ہیں. یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, 13واں پارہ, میں نے کہا آخری پیج پڑھے. میں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتا ہوں, آپ جس کا مرضی پڑھے. اے مالک مینوں بھی میری ذریت میری اولاد نو بھی نماز قائم کرن دی توفیق دے. اے میرے مالک میرے بھی گناہ معاف فرما دے, میرے ماں باپ دے بھی گناہ معاف فرما. دعا ہے جی, رسول کرے, پیغمبر کرے, اللہ کے حضور. پتہ لگا رب کو منگنا, دعا کرنا اپنے واسطے, ماؤ پیو واسطے, یہ نبیوں کی صفت ہے, اولاد آدم کی صفت ہے. یوں سمجھ لے, ہاں جی نبی سارے اولاد آدم ہے, اولاد آدم کی صفت ہے. آکڑ بننا مالک نہیں بارگاہ وچ, تکبر غرور کرنا یہ شیطان کی صفت ہے, اور اس کی بارگاہ میں جھک جانا یہ آدم کی صفت ہے. اتنی گالیاں بھراؤ اگو مرضی اپنی نے. اللہ پاک جناب آدم صفی اللہ پیدا کیتا نا, ساڑے والد اور ابے اور بابا اور جدو اللہ پاک بنائیں نا, تے فرشتے آکاس کے اے میرا نائب اساں سجدہ کرو. یہ گل سارے جھک گئے الا ابلیس, شیطان آکڑ گیا. اللہ آکھیا کیوں نہیں جھکیا؟ تب معذرت کر کے نہیں آنا, مالکہ غلطی ہو گئی ہے, ہن جھک وینا. گل مک ونجیا, گل تے ایڈی کوئی نہیں گئی, لیکن اگو مت آکڑیا پا نہیں, میں فضیلت والا ہوں, یہ کمزور ہے جسے تو کہہ رہا ہے جھکنے کے لیے. گل ود گئی, اللہ جنتوں چو کٹ چھوڑا, قیامت تک لانتی ہو گیا. تے بابے اور اللہ تعالیٰ آکھا سجڑا جنت ساری تینڈی کھا پی, مگر ہاذہ شجرۃ, یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. بابا اور لگے گئے, اللہ آکھا سجنا منع جی کیتا ہے, ڈکیا یار نہ منجنا. تے بابا اور بھی آکڑ منجنا نہ کو, واہ مالکہ سارا رقبہ ماں چاہ دیتا ہی. تے ایک درخت نے گوجری کیا ہے کدی لگا گیا, لیکن آج تک ہو براؤ مرضی اپنی نے. بابا اور رون لگ گئے جی.
سننی چاہیے. ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالک ہو گئی زیادتی تو ڈکیا میں لگا گیا ہن ہو گئی تو مہربانی کر درگزر فرما معاف کر چھوڑ دے اے مالکا اگر تو درگزر نہ کیتا تو اور کیڑا بوئی میں کتھے ویسا میں کئی پلے جوگا نہ رانا اگر تجھ میری اس گلا درگزر نہ کیتا. بابا جی رونے پہ میں مدعا مقصد مطلب بیان کر رہا ہوں. خلاصہ اس دعا کا اللہ کے حضور 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رمنے والے نبی آئے ہائے حضرت یونس علیہ السلام کنج پہ عرض کر دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کلیم اللہ عرض کر دینے اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. و سجنا اجدہ کلمہ پڑھنا میں امتی کہلانا میں غلامی دا دعویٰ بھرنے گلی گلی نگر نگر کریا کریا نعرے بیا مارنے. تاجدار ختم نبوت ڈٹ کے تاجدار ختم نبوت جس پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا. تاجدار ختم نبوت قربان جاواں سجنا سن اپنے نبی دی گل رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا اس تو وڈی دعا کوئی نہیں اے دعاواں دی جمع وے منبع وے مینارے ان سمجھ لو دعاواں دی ماں کملی والیا کیڑی دعا. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ قرآن ہے نبیوں رسولوں کی دعائیں اپنے آقا اور مولا کی دعا. اللہ یہ عربی ہے جے سمجھ نہیں آئی تے پھر اینج کر لو اپنی زبان وچ منگ لینے آ. میرا رب ہر بولی جان داوے. حضور قبلہ تاجدار گھوڑلا دی زبان چو نکلے ہوئے جملے رب سچیا تینو دم سورا تے کر دے دور بلائی. شرمندہ جھوٹا بھریا نالے گناہی مولا کھولی بوا رحمتاں والا. اے میری مالک اپنی والدہ ماجدہ دی دعا واسطے التجا واسطے شمعاں نے لگا دیتے دریاں کارپیٹ جا نمازاں جی چادراں تکیے لگا دیتے. سادات نے سید لیاقت حسین شاہ صاحب نے
سید فیصل حسین شاہ صاحب نے، سید ریاست حسین شاہ صاحب نے مہمانہ نے آنا میں ماں دی دعا دی التجا کرنی ہے، مولا اے تیرے بندے انہاں اپنی توفیق دے مطابق حویلی کا دروازہ کھولیا ہے، مہماناں نو بٹھایا ہے، اسی آ گئے ہاں ہن جرگا بن کے اسی سارے تیری بارگاہ وچ التجا پہ کرنے ہاں، مولا تو بھی کھولی بوا رحمتاں والا، اے مالک تو بھی کھولی بوا رحمتاں والا، خیر کرم دا پاویں نصیر گزارے میرا بیڑا بننے لامی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا مولا جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا الہ حضور سلطان العارفین بولے آپ فرماند نے کلمے نال میں ناتی دھوتی سنے ہو درویش دی بات کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال بجائی اے لوگوں کلمے پڑھیا جنازہ میرا یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ میری ابیرا جدو روح نکل جانیا وہ تیری میری ماں روندی رہ جائے گی پترہ نے روندیاں رہ جانی دھیاں روندیاں رہ جان گیا بڑھڑا پیو کہے گا لوگو جوان پتر مر گئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے ماں کہے گی میری دنیا اجڑ گئی ہے بھیڑا کہن گیا میرا مان مک گیا وے ویر کہن گے کن خالی ہو گئی ہے جنازہ پڑھن تو بعد اندھیری کوٹھڑی میں جدو جائیں گا جدے بوئے باریاں کوئی نہیں انگو پنیری راتا اور میری امیرہ تیرا میرا نال لگتا کوئی نہیں جائے گا لیکن یاری ٹوٹن نہ دیوی اپنا تعلق پکا بنا لے پھر غم نہ کری اس اندھیری کوٹھڑی وچ سونا کملی والا آوے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے گزارش کرتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کیوں پیچھے مہمان آ رہے نہیں انہوں آستے بڑا مسئلہ بان رہا ہے اللہ آپ کو عزت ہے بڑی مہربانی جو ایک قدم کسی کے لیے آگے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کشادہ کرے اللہ اس کی قبر کو بھی اللہ اس کی حشر کو بھی کشادہ کرے آمین اللہ اکبر بسم اللہ حضور خوش آمدید بسم اللہ
اللہ اکبر، اللہ عزت. میرے دائیں طرف، میرے بائیں طرف، میرے سامنے جتنے بھی معزز علماء ہیں، سادات ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، او میرے اویرا اندھیری کوٹھڑی وچ میں بھی جانا میں، تو بھی جانا ہے. ہاں تک لے کتنے ٹر گئے نے. میاں صاحب فرماندے نے نا کر سجنا میری میری اے نا تیری نا میری، جس دا مال اسے لے جانا. جس کا مال، مال کس کا ہے؟ اللہ کا. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی اللہ. اللہ مالک ہے. اللہ ہائے جس دا مال اسے لے جانا، تینو ایویں رسے ودھیری. اس دن ویکھاں گا میں تیری اپنی بھی آکڑ تے وڈیائی، جس دن کلیاں رات قبر وچ سجنا تینو آئی. اس دن سہ جوڑی سنگت دے ڈٹھے، آخری مٹھا پیاں اوے جنہ باجوں سی جھٹ نہیں لگدا، اج شکلاں یاد نہ رہیاں. ہری پورا لیو مبارک ہونے، اسی تا نکے نکے ہوں جی. ہاں اسا تا وہ دور نہیں تکیا جی. بھٹو نہ دور میں اس وقت پڑھنوں تکیا جی. اس وقت میں چکوال میں تھا، حفظ کر رہا تھا. جب مارشاء اللہ لگا ضیاء نے تختہ الٹا بھٹو کا، تو اس وقت ہم ذرا ہوش و حواس میں تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا. لیکن تساں مبارک بات پتہ نہیں کہیں نہیں دے رہا. پارٹی جیڑی بھی نے مبارک ہونے، اسا سیاست نہیں نظر نہ کرے، کوئی مبارک دے رہے. میں تو سنی گل پہ کرے نا، میں تکے جے نہیں سنیے میں گلہ پہ کرے نا. بھائی بھٹو تو بعد اسا کو اقتدار تکے، کئی حکومتاں آئیاں چلیاں گیاں، فوجی آئیں، سیولیں، لیکن پرانے لوگ دسنے نے بھائی انصاف نہ دور جڑا نا وہ ایوبی دور ہے. تے سوڑا گرائی آیا نا ایوب، تاں تساں مبارک دیتی. وڈیرے لوگ دسنے نے بھائی یارا حکومت ایوب نہیں آئی، بھامیں فوجی ہے لیکن کچھ ملک واسطے بھی کیتا، تے لوگ تعریف کرنے یارا ہزارے نیا، ہری پوری نیا، جرنل ایوب آیا. لوگ پرانے بابے اساں دسنے واقعی اساں اس تو بعد اتنی حکومتاں اے جا جنا نہیں تکیا. آخنے سارے اے موجودہ جنا بھی بلے والا بھی یہ گل پہ آخنا، پچھلی بھی آخنے ہے، لیکن تکیا نہیں. لوگ آخنے با اس ملک واسطے کام کیتا، کچھ کر گیا ہے تکو نا. اے نعمتاں اے تکو ڈیم او ادھر منگلا ڈیم تکو اے وقت تکو نا، جڑا جڑا پانی پینا تے بجلی استعمال کرے نا، کدے زبانوں نہ بھی بولے لیکن دلوں تو دعا یوں واسطے نکلنی ہو سی نا. یار ملک دے گیا یہ چیزاں، یہ نعمتاں جڑیاں ماما صدیاں بعد کوئی پتر جمنیاں اے جیاں. تو جڑی گل میں پہ کرنا اس حد تک پیچھا اور نظر مارو، میں مثال دے دیتی. ٹھیک ہے، کوئی اور پارٹی والے جنے بیٹھے ہو ناراض رہو، ویسے میں گل کی کیونکہ اس گرائیں چاہتے گرائیں نہیں گل کر چھوڑی اور تعلق نہیں. اگلی میں عرض یہ کر رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پیچھا نظر مارو کتنے کتنے جنے آئے جی آئے آئے تے میاں صاحب یہ گل کی کہ بڑے بڑے جنے دیکھیں سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں سی جھٹ نہیں لنگدا، اج شکلاں یاد نہ رہیاں. تکو پیچھا نظر مارو. اور میاں صاحب فرماندے نے عیداں تے شب راتاں آیاں. اے تک نہیں ہونا عید ورینا آ گیا ہونا. آج عمرے تے بھی سختی ہو گئی، جہاز نہیں پیانے، کئیاں نے جا کر سعودیہ چن، دبئیاں، ابو ظبیاں، بحرین، باہرلی دنیا میں چن. کوئی کراچی، بسم اللہ، کوئی کراچی جی، ہاں جی ہزارہ برادری کراچی بھی بنگوئی جی. اس ماشاءاللہ میں گیا جی اتھے ہزارہ کالونی بھی میں اتھے تقریر کر گیا. کراچی جی اور بھی بہت شہر میں تو آن تھوڑی مثال دے. او حیدرآباد، کراچی، کتھو کتھو تک دنیا پھیلی گئی. کوئی گل نہیں، بیماری ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، جہاز بند نے،
پتر ہے بابا وے ماما وے امید ہے نا جینا نا خیر کدے دا پابندی کھل جینا بیماری مکسی اگلے سال آ جائے گا اگلے سال اس سال چھٹی نہیں ملی اگلے سال آ جائے گا میاں صاحب فرماندے نے عیداں تے شب راتاں آیاں سب لوگ گھرانو آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے عید دا چند چڑھیا عید رن چند چڑھیا تے کسی جوان نے بابے اے جڑے بابے پرانے بیٹھے ہو بڑھڑے خبر دیتی بابا پتہ نہیں تسی کاکا آخنے ہو بڑھے بابا جی آخنے ہیں اچھا جو بھی ہاں بابا جی وڈیری عمر نہ بابا یا چٹی داڑھی والا جی بسم اللہ اے شاہ جی بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں سادات نے والد بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو اے جو عمر جب آ ونجے تو بندہ بعض اوقات نہیں سمجھنا یا سمجھنا جاکت نہیں سمجھنے بچے نے آواز دے کے کیا بابا مبارک ہو بھی چن چڑھ گیا سویرے عید آئے بابا فرید رو پیا جوان کہندہ بابا خوشی دی خبر دیتی ہے روندا کیوں ہے بابا کہندہ پترا تیری خبر سن گی دی ہے پر میرا رونا تو نہیں سمجھیا بابا روندا کیوں پیا ہے فرمانا داتا پیا ماں کے عید آئی پر میڈا مائی نہیں آیا عید آ گئی چن بھی چڑھ گیا پر سجڑ دے نہیں آئے او مڑ کے نہیں آئے محمد عید آئی پر میڈا مائی نہیں آیا او لوگو خیر تھی وے او دے دم دی لوکاں پائیاں زری تے پوشاکاں میری کسے چیز تے نظر نہیں جھمدی اے خوشیاں والے عید مناونا میں رات گزاری غم دی غلام فریدہ باجو سونے سجن دے میری عید نہیں کسے کم دی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ یا علی بسم اللہ حضور بسم اللہ شاہد اللہ اکبر غلام فریدہ غور کریو میرا وہ پتہ نہیں موت سرے تے کھلوتی ہے ایک لمحے نہ کوئی پتہ نہیں ہاں ہونے آ وجے بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے قدر کریو جنہاں نے میرا ہے بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں باپ سران دے شاہ جی نی ماں سید پیر شاہ صاحب نی زوجہ مرحومہ اب سنیے یہ پہلے دنیا میں خود بیٹی بن کر آئی نبی کریم نے فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دے وے پھر فرمایا 2 آئے ہائے ہائے سنے ہو بیراؤ سینہ ٹھار جاتنے کریم نبی نے فرمایا جنہوں اللہ پتر دے وے او دے گھر 1 رحمت جنہوں اللہ دھی دے وے او دے گھر 21 رحمتاں مبارکوں نے دیاں لے ہو میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں سنیے نبی کریم نے فرمایا 3 بیٹیاں پھر فرمایا 2 صحابہ فرماتے ہیں اگر ایک دے متعلق پوچھ دے نبی دا یقیناً ای جواب فرمایا جس باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی بالغ ہون تو بعد بیٹی دا دھی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے نبی کریم نے فرمایا ایو جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے
کریم نبی اللہ بیٹی بیٹی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں دوسروں بیویوں تک پیغام دینا آپ نہیں تو آپ مردوں کی ڈیوٹی ہے بتانا کہ سادات کے گھرانے میں سراج الدین صدیقی آیا تھا گولڈا شریف سے تعلق تھا یہ بات بتا گیا ہے عورت کے متعلق قدر کرنا میرے کریم نبی دے غلاموں پھر بیٹی ہوئے تے نبی دی بیٹی ورگی آئے ہماری بیویوں کو نبی کے گھر کی بیویوں کا کردار اپنانا چاہیے میرے نبی کے گھر کی بیٹیاں میرے نبی کے گھر کی بیویاں قیامت تک مومنوں کی مائیں ہیں ان کو فالو کریں ان کی زندگی پھر بیٹی ہوئے 4 بیٹیاں میرے نبی نے اللہ بیٹے بھی دیے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آئے ہائے حضرت زہرا پاک او بیٹی جڑی بابے دے سامنے آوے کملی والا بھی دھی واسطے کھلو جاوے سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے مینوں شرم آندی ہے میرا نبی متھا چم کے فرمائے فاطمہ دھیے میں تیری عزت کیوں نہ کراں تو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے سیدہ اللہ کے ملائکہ تیرا حیا کرتے ہیں محمد رسول اللہ کیوں نہ کرے حضور فرمائے رحمت للعالمین نبی کہتے ایسی بیٹیوں کو بتائیں بیٹا اللہ تجھے زندگی دے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ ان کی زندگی کو پڑھ ایسی بیٹیوں ہوتے آئے ہائے او بیٹی جڑی قیامت والے دن 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ اللہ دی عدالت آئے گی آواز آئے گی لوگو اپنی اپنیاں نظراں جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے یہ بتائیں میں آپ کو یہ ایک تو میں نے پوچھا نہیں ہے شاہ جی سے یقیناً دعا کے بعد لنگر ہوگا نا وہ پیٹ پوجا کے لیے سب کو ملے گا لیکن یہ جو میں آپ کو لنگر دے رہا ہوں یہ روحانی لنگر ہے آپ کی روح کو زندہ کرے گا آپ آئے جو ہیں تو کچھ نہ کچھ کھائیں پیئے نا روح کو بھی زندہ کریں اور جسم کو بھی توانا کرے کھانے یہ بھی لنگر ہے میرے نبی کا اللہ ایسی بیٹی آئے ہائے اب سنیے نا میرے نبی نے فرمایا باپ نے شادی کر کے ٹور دیتی ہے لیکن عورت آئے ہائے ہائے اور حضور نے فرمایا طلاق ہو گئی خامند فوت ہو گیا اور کوئی واقعہ ہو گئے نہیں نصر نے واقعہ بیٹی اجڑ گئی ہائے ہائے ماں باپ دے بوہے تے آ گئی ہے دھیاں دے لسے ساک ماں پہ ہوندے نے پر جنہ دے ماں پیو ٹر ونجنو نہ دھیاں دے پے کے مک جاندے نے پھر کوئی مقدرہ لی ہونیاں برا خیال کرن لیکن سنیے میرے نبی نے فرمایا اجڑی ہوئی مجبور بہن باپ دے بوہے تے آ گئی ہے حتیٰ کہ باپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا زندگی میں کوئی واقعہ ہو گیا آ گئی واپس کسی وجہ سے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی اجڑی ہوئی مجبور پریشان حال بہن دے سر تے پیو بن کے ہاتھ رکھ لوے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس بھائی کو بھی اللہ بیٹی پالنے کے برابر ثواب دے گا ایسا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی اللہ اس کو بھی یہ ثواب دے گا کس کو بھائی کو مدینہ پاک دا شہر ایک عورت آ گئی ہے آ گئی عورت آن کے کہن دیئے صحابہ اپنے نبی دسو نہ توڑی بہن آئی ہے ان کوئی بارے نہ بندہ جی آوے یراج نبی بہن جا پسوال آ بنجے ہیں جی تا باڈی منیر خان آ بنجے ہاں جی سرائے اپنا نعمت خان آ بنجے ہری پورا گرامہ نہیں گل شہر تک خیر بڑھے انہا گرامہ کوئی بندہ آ بنجے فلانے ہیں ملنا فلانے ہیں براہوں ہاں تے او رشتہ ہو بھی نہیں تے گران تو سوچ سی نہ بھئی یار جنا بھئی پوچھنا تے پیا لیکن اس نائے نہ تو بندہ ہی کوئی نہیں نہ اس نہ کوئی بہن ہے نہ برا ہے
یہ گل ہی کہ نہیں شہر تو چلو وڈے ہونے نہیں پتہ لگنا گرام وچ پتہ لگ لینا اب وہ عورت جب مدینے میں آئی نا تو کہتی ہے محمد رسول اللہ کو بتائیں ان کی بہن آئی ہے اب صحابہ کہنے ہیں بھائی اساں پتہ ہے ساڑھے نبی نہیں بہن ای کوئی نہیں اس عورت نہ کہنا ہے لیکن عورت ہی نہ آئے ہائے صحابہ نے رسول اللہ دے دربارے پاک دا دروازہ کھڑکایا آئے ہائے حجرہ پاک سے رحمت للعالمین نبی پار آ گئے آن والی عورت کہندی ہے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کون کملی والیا میں قبیلہ سادی رہن والیاں حلیمہ سادیہ دی بیٹیاں او حلیمہ جدا بچپن وچ آپ نے دودھ نوش فرمائے کملی والیا میرا نا شیما میں او شیما ماں جڑی نکیاں ہونے تواڈی انگلی پکڑ کے تانوں کھڈاوندی رہی اب یہ حضور سے عمر میں بڑی تھی دودھ پلائی بہن حلیمہ سعدیہ کی سکی بیٹی رسول اللہ کی دودھ پلائی بہن یہ بچپن کی بات ہے کتھے 50-40 سال پہلے جی جی پرانی بات نہیں بچپن کا زمانہ تھا وہ حضور آ گئے آپ سنیے میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں کیوں آئیے آئے ہائے یہ جنگ بدر کی بات ہے عرض کر دیئے کملی والے میرے قبیلے دے کچھ بندے تواڈی قید وچ آ گئے نے سنیں 3 قسم دے فیصلے نے پہلا فیصلہ ہے کہ جڑا قیدی امیر کبیر ہے وہ جرمانہ دے وے آزادی نہیں تے پڑھیا لکھیا ہے 10 صحابہ نو پڑھائے جتنی جلدی پڑھا لوے گا آزادی نہیں قید کٹے آخری آپشن قید کملی والیا قید لمبی ہے میرا قبیلہ ان پڑھے کسی پڑھا نہیں سکتا غریب جرمانہ بھی نہیں دے سکتا ساڑھے گران والیاں نے گھر گھر چندہ کٹھا کیتا کہ گران دے بندے قید ہو گئے نے چھڑوا کے لے آنے نے ساڑھے گھر بھی آئے میں پوچھیا قید کنے کیتا ہے گرائیاں نے دسے ہے محمد رسول اللہ دے قیدی ہو گئے نے مدینہ پاک وچ کملی والیا میں گران والیاں نو کیا ہے پیسے کوئی نہیں مینوں نال لے چلو محمد میرا بھرا آوے نکیا انہیں ساڑے گھر رہی آوے میں بھرا دے بوہے تے جاوانگی گل کرانگی متا بات بن جائے کملی والے میری لاج رکھیو انج نہ ہوئے میں مڑ کے گرا جاواں لوگ گلا کرنا آ گئی ہیں بھراؤ کچھ نہیں دیتا میرے نبی نے فرمایا بلال جی یا کلج پال اندر جانا یمن دیک داری دھار چادر پہیے لیا بہن دے سر تے رکھیے نلے کچھ بکریاں انہوں توفے دے طور تے دے دیو ادھے قبیلے دا قیدی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے بسم اللہ اللہ بہن بھائی کے دروازے پر آئے حضور نے بتایا کتنے سالوں کے بعد وہ بھی دودھ پلائی سکی نہیں اچھا کہ انہیں قیدیوں میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں علماء سے پوچھ لینا انہی قیدیوں میں رسول اللہ کے اپنے سکے چچا حضرت عباس بھی ہیں انہی قیدیوں یہ علماء بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے اچھا انہی قیدیوں میں رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی جناب زینب کے شوہر بھی ہیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں ہاں جی انہی قیدیوں میں یہ 70 72 یا 73 کے قریب اتنے لوگ کفار مارے گئے تھے اور اتنے قیدی بن کر آئے تھے اور حضور نے یہ فیصلہ دیا تھا عباس سے بھی چچا سے بھی کہا کہ چچا انہوں نے کہا مال نہیں ہے حضور نے کہا چچا ایسی بات کیوں کرتے ہو جب چلے تھے مکے سے میری چاچی کو وہ جو مال و متاع دے کر آئے تھے تو جناب عباس کہنے لگے یا محمد یہ کس کو آپ کو کس نے بتایا ہے یہ تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا فرمایا مجھے اسی نے بتایا ہے جس نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر بھیجا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہی بات تو سن کر جناب عباس ایمان لے کر آئے ہاں جی تو یہ میرے نبی نے بتا بیٹی بیٹی شانوں والی بہن شانوں والی حضور کے دروازے پر آئی
یا رحمت للعالمین نبی آئے ہائے بیٹی بن کے عورت دنیا تے آئی 21 رحمتاں بہن بن کے رہی 11 رحمتاں ہن جوان ہو گئی ہے فرمایا نکاح کر کے ٹور دیو اب سنیے رسول اللہ نے فرمایا جڑی عورت شادی شدہ نکاح کر کے اپنے خامند کے گھر میں چلی گئی 5 وقت کی نماز کی پابند اپنے خامند دی عزت دی رکھوالی اللہ دا حکم منن والی موت آ گئی ہے میرے نبی نے فرمائی اجئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہو گئی ہیں ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا خامند کے ہاں آ گئی اس کی عزت کی رکھوالی ہیں اللہ کے آرڈر کو ماننے والی ہیں میرے نبی نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی یہ میں ماں کی دعا کے لیے آیا ہوں بہن کی دعا کے لیے سید زادی کی بتانا بیویوں کو اب سنیے کملی والے عورت ہن خود دی گود اللہ نے ہری کی تھی یہ ماں بن گئی ہے آئے ہائے اولاد اللہ نے دے دی شادی کے بعد میرے نبی نے فرمایا ہن تی اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دیتی ہے اس کے پاؤں میں اللہ نے جنت اللہ ساری دنیا نعرے نہیں مارنی ممی مارنا مارا کیوں نہیں میرے نبی نے جو فرمایا ہے حضور نے کہا نا کہ لوگو سیدہ طیبہ حضرت زہرا پاک تمام مومن جنتی عورتوں کی سردار ہے کوئی شک ہے جی اچھا مزینی گالے بھی کہ صرف سیدہ خود سردار نہیں ہے سیدہ نی جوڑی پترانی آئے آئے آکھو سبحان اللہ آئے پترانی جوڑی جی حسنین کریمین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں لیکن اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں اپنے ساتھ لے کر جانا یہاں نہیں چھوڑنا ہے ساتھ لے کر جانا جو اب موجودہ دور میں جو بچے بچیاں باغی ہیں ماں باپ کے ان کو بتانا کہ یہ بات مولانا بتا کر گئے ہیں یا اللہ جڑی فاطمہ خود جنتی عورتاں دی سردار جدے پتران دی جوڑی سردار اگر وہ فاطمہ تیرے بندوں میں یہ تو مرتبہ ملا نا سیدہ فاطمہ کو نبی کی بیٹی ہے عبادت ریاضت کرتی ہے یہ مقام ملا لیکن آپ سنیے حقوق العباد پر آ جائیں بندوں کی حقوق پر یا اللہ اگر فاطمہ تیرے بندوں میں حقوق العباد میں اگر جنت تلاش کرنا چاہے تو فاطمہ کو کہاں جنت ملے گی فرمایا فاطمہ دی جنت میں خدیجہ دے پیراں تھلے رکھی ہوئی ہے سیدہ طیبہ حضرت زہرا پاک کی ماں کون ہے ام المومنین حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی پتہ لگا نہیں اگر سیدہ فاطمہ بندوں میں جنت تلاش کرنا چاہے تو خدیجہ کے قدموں میں ہے کیونکہ جناب خدیجہ سیدہ فاطمہ کی ماں ہے بیٹی کتنی عظمت والی لیکن جنت ماں کے قدموں میں ہے ماں کے قدموں میں یہ بتائیے اپنے بچوں کو اچھا جی بسم اللہ ہاں جی ماں کے قدموں میں ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے ہوئی جاندا اے ماں جدی ہوئی قدر پوچھ ماں دی اس کولوں جنہیں مانی ٹھڈڑی چھانائی صدا روے دکھاں دی دھپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرما اوے باپ مرے سر ننگا ہووے بھرا مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی پڑھیے لا الہ
لا الہ لا یا سرور عالم سجنا جدو قبر میں جانا بھی ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی پر سونا کملی والا آوے گا آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا ہر دکھ یانے بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ بیٹی عظمت والی میرے نبی کی بیٹی صاحبزادی بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے کیا ہے جی بولے بولے بہن بھی ہے نا سیدہ فاطمہ بھائی بچپن میں جناب طاہر جناب ابراہیم میرے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے بچپن میں مثال ہو گیا بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے اب ماں ہے ہائے ہائے اب جناب علی کی زوجہ بھی ہے ہائے ہائے سب کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں سنیے تو نظر پہ ہی نہ پیارے ابو بکر نہیں علی دل کرنا ہی فاطمہ نال تیری شادی ہو وجے آکھو سبحان اللہ علی آخنے دل تک کرنا پر گل کنج کراں ڈر لگنا حضور نال جے رہنے ہیں علی پاک اے سنے ہو بیراؤ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا ڈر نہیں علی موقع چنگا ہے ویڑا ٹھیک ہے رسول اللہ جناب ام سلمہ کے گھر موجود ہیں جلدی کرو علی اٹھ کے دوڑ پہ جناب ام سلمہ دے دروازے تے دستک دیتی من انتا کون ہے انا علی میں علی اجازت لنگ آؤ علی اندر چلے گئے رسول اللہ نے فرمایا علی کیوں آئے سنے ہو مومنو ایمان والے ہو علی کیوں آئے ہو کملی والے کوئی گل کرنی ہے میرے نبی نے کیا علی بولو نا کملی والے بولنا چاہنے پر ہمت نہیں منہ نکاوے گل وڈی ہے بولا نہ بولا میرے نبی نے کیا علی بولو نا کملی والے بولنا چاہنے پر جرت نہیں ہمت نہیں پیندی علی نہ بولے میرے نبی نے فرمایا علی جے تو نہیں بولدا تے پھر میں دساں کیوں آیا میں اب علی سے زیادہ کون جانے کہ نبی دلوں کے بھید جانتا ہے ہاں ہاں حضور نے جو کہا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے جب یہ بات رسول اللہ نے فرمائی نے تو علی عرض کرنے کملی والے آپ ہی مہربانی کرو آئے آئے دسو نا میں کیوں آیا وہاں نبی کریم نے فرمایا علی کدھر فاطمہ دے رشتے دی گل واسطے تے نہیں آیا یہ دل میں رکھے ہوئی اتنی بات گئی علی دی گردن جھک گئی میرے نبی نے انج پکڑ کے متھے تے پیار دیتا فرمایا علی پریشان کیوں ہونا ہے اور جس گل واسطے تو آیا میں ہونے جبریل میرے کل اللہ دا پیغام لے کے آئے نے رب پیا کہندے محبوبہ تیرے بوہے تے علی آ رہا وے کملی والے انکار نہ کریو کیونکہ علی تے فاطمہ دی جوڑی اللہ نو منظور ہے علی جس کام کے لیے تو آیا ہے میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں اللہ بھی یہی چاہتا ہے اللہ آئے ہائے عظمت والی ماں آئے ہائے ہائے شانہ والی ماں یہ تو اپنی بیٹی ہے اب صحابہ دا مجمع لگاوے میرے نبی دی نظر پہ گئی رنگ دا کالا نقش موٹے دند لمبے رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ اوے اللہ کے بندے شادی کی دیا انہیں کیا کملی والے نہیں رسول اللہ نے فرمایا تو اب پتہ نہیں شادی میری سنت ہے انہیں عرض کی تھی کملی والے اب پتہ لیکن مسئلہ ہے غریب ماں کوئی رشتہ دینا ہی نہیں کوئی منہ ہی نہیں لانا میرے نبی نے فرمایا تیری برادری وچ کوئی رشتہ نہیں انہیں کیا سونیا میرے چاچے دی دھی ہے پر گل مقدران دی چاچا امیر میں غریب جوڑ نہیں پیا بندا
میرے نبی نے فرمایا اگر ہو جائے کملی والے غریب ضرور وعدہ کرنے محنت کرانگا مشقت کرانگا عزت دی روٹی کھلاواں گا کملی والے کدے گلا نہیں آن دیاں گا اگر کرم نوازی ہو جائے میرے نبی نے فرمایا جا چاچے دا بوا کھڑکا انہوں کہہ رسول اللہ نے تیری بچی دا رشتہ میرے نامے لا دیتا ہے سنیو جوانوں اگر استاد سید گران دا وڈیرا بزرگ کوئی گل کرے فیصلہ جڑے من دیو مبارک ہونے سنیو غلام اٹھ کے دوڑ پیا چاچے دے بوہے تے چلا گیا دروازہ کھڑکایا چاچے نے بوہا کھولیا ادب نال سلام عرض کیتا کیوں آیا میں عرض کیتی چاچا جی میں آپ نہیں آیا مینوں کسے نے بھیجیا کسے بھیجیا انہیں کیا بھیجن والا کون ہے فرمایا بھیجن والا ہوئے جدے سر تے اللہ نے پگڑی امامہ رکھ کے بھیجے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جہانوں کے لیے رحمت بن کرانے والے آقا نے بھیجا ہے چاچا کہندے ہیں میں انہاں راواں تو صدقے جاواں جنہاں تو ٹر کے آئے میرے رسول بھیجا ہن گل کر کیوں آیا انہیں کہا چاچا ادب نال گل وڈی ہے پر رسول بھیجیا ہے جڑی تواڈی دھی ہے رشتے وچ میری داد پوتری بہن لگدی ہے داد پوتری کزن داد پوتری بہن لگدی ہے کملی والے نے اساں دوواں دا رشتہ طے کیتا ہے میں جواب لے کے جانا ہے پیو دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ پیا ہاں کراں یا انکار ادھر دھی ہے ادھر کملی والے دا ڈرے ہاں اگر ہاں کہہ دیاں دھی ناراض ابے نو کیوں جیا رشتہ ملی رہا ہے نہ گڈی ہے نہ مکان ہے نہ زمین ہے نہ کاروبار ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر میں ہاں کہہ دیاں دی ناراض انکار کر دیاں دی تے راضی ہو جائے گی پر خدا دی خدائی رس جائے گی اللہ کے رسول پیو سی نہ پیو نہ حق بڑھنا او بچیو انہاں پیو نہ حق کے انہاں روا نہیں میری دیئے میری بچیے اس بڑھڑے پیوہ ماؤں روا نہیں اگر تینا کوئی مسئلہ ہے تو بات کر ان سے ہو سکتا ہے بات بن جائے لیکن انہوں نے اجازت تو بغیر نہ کر آج بڑھڑا روسی آتا کل تو بھی روسی اس بابے تو بڑا اوکھا پالیا اس ماؤں سردیاں تے گرمیاں تیڑے نہ اوکھیاں جالیاں لیادا ان کی بھی عزت نفس ہے کوئی فیصلہ کر تو ان سے بات کر بڑوں سے بات کر اب سنیے وقت نہیں ہے جی جی پیو سوچے بھی آج جاواں تے کدھر جاواں ہاں کراں یا انکار کچھ دیر تو بعد پیو کہندے بابا کہندے آن والیا نبی کریم نو میرا سلام آکی عرض کری یا رسول اللہ آرڈر مل گیا ہے ہنے میں آپ حاضر ہونے جواب دینے اتنی گل کئی اندروں دی دوڑی دوڑی باہر آ گئی سمجھ گئی پیو پریشان کھلوتا ہوئے میری وجہ تو ان کے پیروں تے ڈہ کے کہنی ہے بابا انج لکھ واری میرے نبی کل جا پر اس گل دی ڈھل نہ لاویں متا حکم دین والا ناراض ہو جائے پیو کہندے دھیے میں تیری وجہ تو پریشان سا دھی کہندی ہے بابا میں انہاں دھیاں وچوں نہیں ہاں اور جڑیاں ماپیاں دیاں عزتاں نہیں رکھ دیاں پیو کہندے دھیے پھر فیصلہ کیے دھی کہندی ہے غور کرے ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے غور کرے ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے نہ تک کمڑے والا کورے تک مننے والا کورے وہ ہے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین دھی کہندی ابا میں نے مانا رنگ کالا آنے والا تا کالا حسن بھی نہیں نین بھی نہیں پیسہ بھی نہیں منیا میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے اور سن بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے
کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے کملی والے آقا دی دھی روے پئی آخری جملہ دھی روے پئی پیو کہندے دھیے جے منظوری تے پھر روندی کیوں ہے عرض کر دیے بابا میرے اتھواں دا غلط مطلب نہ لوی کدے کدے خوشی دی آنسو بھی آ جاندے اے میرا رونا دکھ والا نہیں خوشی دے پیو کہندے دھیے کی بھی کہنی ہے ہاں بابا تکنا پسوال دیاں ہری پور دیاں پنڈی لاہور کراچی امریکہ برطانیہ سعودیہ دیاں مکے مدینے دیاں عورتاں جدوں بہن گیاں کوئی کہے گی نہیں میرا رشتہ میرے بابے دتا مامے دتا ماں دتا بھرا دتا میں فخر نل کواں گی نی بیبیو میں او مقدراں والیاں جدا رشتہ رب دے رسول نے دتا بیگانیاں دیاں نہ رشتہ کوئی نہیں دینا اپنیاں نہ دینا تک رسول ماں اپنی بیٹی بڑھا ہے میں کتنی شان والی ہوں پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں مولا چنگے جائے ساڑے نصیب کری ساڑا شافی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لنگر تو بہت ہے جی میرے پاس بہت گفتگو تھی لیکن وقت کی قلت میں نے خود بھی کہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت خدا خیر و برکت نصیب فرمائے شاہ جی سے میری یہی گزارش تھی کہ 11:30 سے 12:30 تک اللہ آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے جتنے بھی آپ مہمان آئے ہیں میں شاہ جی کی طرف سے اس گھرانے کی طرف سے سادات کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ مرحومہ کی دعا کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس دنیا اور آخرت کی خیر و برکت نصیب فرمائے ابھی مجھے علم ہوا ہے کیونکہ یہاں مجھے علم ہوا ہے تو میں یہ آپ سے گزارش کر دوں صرف آخری گزارش یہ کر دوں کہ شاہ جی نے اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے نام پر بزرگوں کے نام پر ایک مسجد کا سلسلہ ہے جو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو وہ بتائیں گے صرف میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع مل جائے اعلان ہو جائے یا بات ہو جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ بندے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے ذہن بنا لیں نیت بنا لیں آگے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جب بھی مسجد کے اوپر لنٹر کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کا کام ہے کہ اپنے تن من دھن سے جانوں سے بھی بڑھ کر کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان پاک ہے مسجد کی تعمیر اللہ کا گھر ہے بندے پر کوئی احسان نہیں ہے اور بتائیں جو مال آپ اللہ کو پیش کریں گے اللہ سے زیادہ بدلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے سب سے زیادہ بدلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے باقی سلسلہ شاہ جی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گفتگو میں میری اپنی زبان ہے انداز ہے کوئی ایسا جملہ جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں جو اچھے لگے ہیں کوشش کرنا ان پر عمل کرنا وآخر دعوانا